گزارش ہے کہ وہ سٹیج کے دائیں بائیں تشریف لے آئیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، ماشاءاللہ پیچھے سے اشارہ ہوا ہے کہ ذرا تھوڑا سا آگے مزید قاری صاحب کے ذرا قریب کیا جائے عوام کو، اور یہ آپ کے لیے پیکج ہے، جتنا قریب ہوں گے زیارت بھرپور انداز میں کر سکیں گے۔ ذرا تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، تھوڑی سی حرکت فرمائے، پیچھے ذرا جگہ کم پڑ رہی ہے۔ بس اب ایک مرتبہ آپ کو یہ حرکت کرا کے آپ کو ڈسٹرب کیا، مزید نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے حضرات پھر وہ آگے پیچھے پھر نظام خراب ہو جاتا ہے، توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب کو سننے کے لیے سارے تیار ہیں؟ کہیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ، آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ، وہ پیچھے والے بھی کہہ لیں سبحان اللہ۔ تو میں نعرہ لگواتا ہوں، اپنے نعروں کا جواب دینا ہے۔ درس قرآن تو یہ ضرور ہے، یہ درس قرآن ہے۔ لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ درس قرآن اور بڑے بڑے علماء مقرر خطبہ نہ معلوم یہ شیطان کیسے چکر ڈالتا ہے، جی درس تو ایسے ہوتا ہے، جی درس تو ایسے ہوتا ہے۔ بھئی درس سامنے قرآن مجید رکھ کے کیا جائے تب بھی اللہ کے رسول کی باتیں، زبانیں کیا جائے تب بھی اللہ کے رسول کی باتیں۔ جو حضرات گزشتہ 5-6 سالوں سے تشریف لا رہے ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ جو بھی آیا الحمدللہ قرآن و سنت سے ایک جملہ بھی باہر ادا نہیں ہوا۔ کیوں بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو قاری صاحب تشریف لائے تو میں تو کہا کرتا ہوں اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو یہ شان بخشی ہے کہ اس گلشندہ ہر پھل سوہنا ایک دوجے تو آلہ ہے۔ یہ جو دیوبند کا اہل سنت والجماعت کا جو یہ باغ ہے، یہ گلشن ہے، الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ طاہر جنگوی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، اس گلشندہ ہر پھل سوہنا ایک دوجے تو آلہ ہے، تے پڑھدا جد قرآن بخاری واہ انداز نرالا ہے۔ آج آپ قاری صاحب کو سنیں گے اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو حضرت محترم قاضی صاحب، شبیر احمد عثمانی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام چک مبارک مدرسہ میں رات کو انشاءاللہ 25 تاریخ کو بعد از نماز عشاء چک مبارک مدرسہ امیر المدارس میں انشاءاللہ وہاں یہ خطابات مدرسہ جامعہ قاسمیہ جہاں تشریف فرما ہے۔ 2 کلاسیں تقریباً 50 کے قریب طلبہ یہاں مسافر رہائشی جن کا کھانا پینا یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق، اس کی مدد اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ مائے اگلے ہی لمحے حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ درس قرآن مجید میں آنے والے حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی چندے بندے کا مطالبہ نہیں کیا، البتہ ہم نے کبھی سندوکڑی بھی نہیں رکھی۔ بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا کہ یار سندوکڑی تو یہاں لگائیں، ہر جگہ لگی ہوتی ہے۔ تو میں صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، بتلا رہا ہوں کہ ہم نے سندوکڑی یہاں لگا دی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ بس صرف آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ سندوکڑی لگ چکی ہے۔ اب وہ اللہ کے حوالے اور آپ کے حوالے آتے جاتے اس کی طرف ذرا نظر کرم ہوتی رہے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ڈھیلا ڈھالا نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء اللہ، عظمت اولیاء اللہ، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، محترم جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر۔ جملہ تو انشاءاللہ ایک آپ کو سمجھ آئے گا، قاضی صاحب سمجھانا جانتے ہیں، لیکن جو بات آپ کو سمجھ آئے اور دل کو لگے تو کہنا کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟
ذرا پیچھے والے بھی کہہ لے کیا کہنا ہے، بس یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فاضل نقطدان، فاضل نوجوان، ترجمان اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند، محترم جناب صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ یہ سعیدی کیوں ہے؟ ان کے والد محترم دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے حوالے سے لقب ہے۔ تو جناب تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا وزير له وحده لا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديومي لا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له وحده لا وزير له وحده لا عد له لا زد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيدنا ساداتنا سيدنا شفيعنا سيدنا كريمنا سيدنا محبوبنا محبوب ربنا سيدنا شفيعنا سيدنا كريمنا أكرمنا عظيمنا أعظمنا شريفنا أشرفنا سيدنا قائدنا قدوتنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے سبھی حضرات درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، حاضرین مجلس، غالباً 1.5 یا 2 ماہ پہلے محتمم جامع حاضہ اخی مکرم مولانا محمد اکرم عثمانی زیدہ مجدہ، انہوں نے حکم دیا کہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں آپ حاضری دیں۔ میں نے آج کی تاریخ کا وعدہ کیا اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے وقت کی کچھ گھڑیاں نکالی اور یہاں تشریف لائے۔ کوئی بھی انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو 3 باتیں اس کے شعور کا حصہ ہوتی ہیں۔ چونکہ درس قرآن کی محفل ہے تو آپ آج کی میری گفتگو اسی تناظر میں سنیے گا۔ کوئی بھی انسان جب گھر سے نکلتا ہے اس کے شعور میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ کہاں سے چلا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ اگر یہ 3 باتیں اس کے شعور میں نہیں ہیں تو آپ اسے احمق کہیں گے، اسے بے وقوف گردانیں گے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات کہ کہاں سے چلا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ یہ 3 باتیں، پھر ان میں سے ایک بات جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیوں جو جا رہا ہوں، وہ جو کیوں ہے، وہ اس کے جانے کا مقصد ہے۔ وہاں پر جانے کا وہ مقصد ہے۔ اب وہاں پہنچنے تک اسے راستے میں گاڑی کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، رکشہ ہے، کوئی بھی سواری ہے وہ اس کی ضرورت ہے، وہ اسے چاہیے۔ راستے میں اسے کھانا چاہیے، راستے میں اسے پانی چاہیے، وہاں پہنچ کر اسے کھانا چاہیے، آرام چاہیے، زیادہ راہ چاہیے، اسے گھر سے نکلتے ہوئے لباس چاہیے، جوتے چاہیے۔ یہ جو چیزیں چاہیے ہیں یہ ضرورت ہے۔ جا رہا ہے جس کام کے لیے وہ کام مقصد ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس انداز سے بیٹھیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں لفظوں کا تکرار نہ کروں، میں جلدی جلدی اگلی بات پہ پہنچ جاؤں۔ یہ چیزیں اس کی ضرورت ہیں اور جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام اس کا مقصد ہے۔ اب میں یہاں آیا، میرے آنے کا مقصد گفتگو ہے، میرے آنے کا مقصد بیان ہے، میرے آنے کا مقصد درس ہے، میرے آنے کا مقصد تقریر ہے۔ جبکہ مجھے راستے میں گاڑی کی ضرورت تھی، فیول پٹرول کی ضرورت تھی، زیادہ راہ کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت، پانی چاہیے، لباس میں بدل کر آیا، یہ ساری چیزیں ضرورت اور میرا مقصد تھا بیان کرنا۔ اگر میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، اگر میں کھانا ہی کھاتا رہوں، اگر میں یہاں آ کر پانی ہی پیتا رہوں، آپ کہیں گے تجھے بلایا کیوں تھا اور تو کر کیا رہا ہے؟ وہ میری ضرورت، مقصد بیان۔ انسان دنیا میں آیا کیوں؟ صاحبان توجہ رہے گی۔ انسان دنیا میں آیا کیوں؟ کھانے کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے، بزنس کے لیے، ڈالر جمع کرنے کے لیے، منصب لینے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اوپر بڑھنے کے لیے، اولاد پالنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے انسان کا آنے کا؟ جاب ضرورت ہے،
کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، عہدہ ضرورت ہے، منصب ضرورت ہے۔ کہاں پر، کہاں سے آیا، کہاں آیا، کیوں آیا؟ صاحبان تھوڑی سی توجہ میں اور چاہوں، تھوڑی سی توجہ آپ بڑھائیں۔ کہاں سے آیا، کہاں آیا، کیوں آیا؟ کہاں پر آیا انسان؟ میں پڑھے لکھے دوستوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں یہ جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کیا، کہاں پر آیا؟ ہر انسان پتہ کسے کہتے ہیں؟ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ انسان پتہ کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جب صرف روح تھی، جسم نہیں تھا، احکام لاگو نہیں تھے۔ جب صرف جسم رہے گا، روح جدا ہو جائے گی، تب بھی احکام لاگو نہیں۔ انسان کہلاتا ہے جسم اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ۔ اب میں پڑھے لکھے لوگوں کی دلچسپی کے لیے اور تاکہ میں اگلی بات پہ جلدی پہنچ جاؤں، اس لیے میں ان کی ایک دلچسپی کے لیے جملہ عرض کرنے چلا۔ انسان ہے دو چیزوں کا مرکب، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، جسم کا تعلق عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم۔ مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، جہاں یہ زمین کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے وہاں ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اگر جہاز اس ہوا کو کراس کر کے خلا میں چلا جائے تو فوراً جھٹکے سے نیچے آتا ہے۔ اسے وہ جہاز میں سفر کرنے والے لوگ ایئر پاکٹ کہتے ہیں کہ فوراً جھٹکے سے نیچے آ گیا، وہاں پہ ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے۔ ہوا کا تعلق بھی زمین۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی؟ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم۔ بڑا مزے کا جملہ بولا، بڑا مزے کا، اعلی نظر کے لیے۔ جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان۔ میری گفتگو میں سے بوجھ تو نہیں بن رہی؟ کیا کہنے اس بنانے والے کے، کیا کہنے اس بنانے والے کے۔ آج ہم تو بڑے سوچتے ہی نہیں نا، اگر اپنی وجود کو سوچیں تو رب سمجھ آ جائے۔ کیا کہنے اس بنانے والے کے، کیا کہنے۔ یہاں دنیا کا ایک مصور ہوتا ہے جو تصویر بناتا ہے۔ وہ جب تصویر بناتا ہے نا تو تصویر بنا کے آپ کو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے آگ سے بچانا، جل جائے گی۔ اسے مٹی سے بچانا، ڈسٹ، گرد و غبار، دیمک لگ جائے گا۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے پانی سے بچانا، دھندلی ہو جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے ہوا سے بچانا، نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے۔ یہ دنیا کا مصور جن چار چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ یہ مصور تصویر بناتا ہے روشن کمرے میں۔ میں کیسے جھنجھوڑوں آپ کو، کیا یہ مصور تصویر بناتا ہے روشن۔ لائٹ چلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا۔ وہ کیسا مصور ہے، اس نے اندھیرے میں نہیں بنائی، اندھیروں میں بنائی۔ اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس، رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے۔
وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے. آل نظر توجہ کرنا. یہ مصور تصویر بناتا ہے دیوار پر, بورڈ پر, کاغذ پر, گتے پر, کسی ٹھوس جگہ پر. وہ مصور تصویر بناتا ہے پانی کی ایک بوند پر. اس مصور نے تصویر بنائی. صاحبان توجہ ہے. میں ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں, جو مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ مصور تصویر بناتا ہے تصویر کو دیکھ کر. صاحبان توجہ ہے. یہ مصور تصویر بناتا ہے تصویر کو دیکھ کر, اس جیسی بناتا ہے, اسے دیکھ کر ویسی بناتا ہے. اور اس نے ایسی تصویر بنائی ہے, آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے, انگوٹھے کا نشان لگایا جائے, ہر چیز بایو میٹرک کی جائے. کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر آنے والے انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا ہیں. اور اس نے تو پہلے بتا دیا, ارے میری بنائی ہوئی تصویروں پر کہاں تک سرچ کرتے پھرو گے, کہاں تک دیکھتے پھرو گے. میں تو اب بنائی ہے اور اس وقت بھی بناؤں گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. آپ انگوٹھا دیکھیں, میرے خیال میں آپ اسے 1 انچ مربع بھی نہیں کہہ سکتے. اربوں انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں, کھربوں چلے گئے اور آئیں گے. یہ 1 انچ میں کتنے نقشے بن سکتے ہیں. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ 1 انچ کے ٹکڑے میں, اچھا چھوڑیے انگوٹھے کی لکیروں کو چھوڑیے, آل نظر کے حوالے, آپ کسی بھی ایک قسم کا, اس نے قرآن میں یوں ہی اپنے آپ کو مصور نہیں کہا. یہی تو فرق ہے. میں بھی سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں وہ بھی دیکھتا ہے, میں بھی پکڑتا ہوں وہ بھی پکڑتا ہے. لیکن یہی تو فرق ہے, میں سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہوں, وہ کانوں کے بغیر سنتا ہے. میں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہوں, وہ آنکھوں کے بغیر. میں دیکھتا ہوں اس دیوار کی اوٹ میں نہیں دے سکتا, اس کے لیے کوئی دیواروں کی اوٹ نہیں ہے. میں بھی مصور, وہ بھی مصور. وہ کیسا مصور, میں کیسا مصور, وہ کیسا مصور. توجہ, ایک قسم کا درخت آپ لے لیجئے, اس قسم ایک قسم درخت چن لیجئے, وہ ہر درخت دوسرے درخت سے جدا ہے. ہر ایک درخت کی ٹہنی ہر ٹہنی سے جدا ہے, ہر پتا پتے سے جدا ہے. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں, ہر انسان کی شکل جدا ہے, عقل جدا ہے, فہم جدا ہے. میں یقین جانے یہاں اس پوائنٹ پہ اتنا رکنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک بڑا لطیف سا جملہ آ گیا. آپ کے یہاں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے اسلام آباد میں کیپٹل ایریے میں مختلف تقاریب ہوتی ہیں ایوارڈ کے حوالے سے. فلاں شخصیت کو آج ایوارڈ دیا جا رہا ہے, فلاں شخصیت کو آج ایوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ کارکردگی پر, پاکستان میں کارکردگی تو نظر نہیں آتی, خیر ایوارڈ دیے جاتے ہیں, مختلف ایوارڈ دیے جاتے ہیں. یہ ایوارڈ دیا جا رہی ہے. ان میں سے میں نے ایک دیکھا ایک تقریب میں کہ فلاں شخصیت کو, کیونکہ وہ رائٹر ہیں, اس نے اتنے ناول لکھے, اتنی کہانیاں لکھی, اس کے ذہن میں اتنے خاکے آئے, اتنے سکیچ آئے, اتنی کہانیاں, تو اسے رائٹر ہونے پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وہ میرا کیسا رب رائٹر ہے. توجہ رکھنا, وہ میرا رب کیسا رائٹر. پوری دنیا میں صاحبان توجہ, پوری دنیا میں, پوری جو جتنی دنیا ہے, یا انسان دکھی ہیں یا سکھی ہیں, یا دکھی ہیں. یہ یقین جانے آپ کے دل میں نا ہلکی ہلکی گدگدی کرے گا. ویسے بخیل بنے رہو تو علیحدہ بات ہے, بخیل بنے رہو کہ نہیں بولنا تو علیحدہ بات ہے. آپ کے سینے میں نا گدگدی کرے گا میرا یہ چلیے.
یا انسان دکھی ہے یا سکھی ہیں. میں چونکہ گلی گلی نگر نگر کریا کریا پھرتا ہوں، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. آپ دکھیوں کا دکھ سن لو، سکھیوں کا سکھ سن لو. دکھیوں کا دکھ جدا ہے، سکھیوں کا سکھ جدا. یہ نہیں ہے کہ یہ انسان دکھی ہے تو سب کی سٹوری ایک جیسی. دکھیوں کا دکھ جدا ہے، اس کے پاس اتنی سٹوریاں ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کی عقل جدا ہے، شکل جدا ہے، صحت جدا ہے، فہم جدا ہے، فراست جدا ہے، صحت. ہر انسان کی کیفیت جدا ہے، ہر انسان کا عقل جدا ہے، ہر انسان کی قسمت جدا ہے. وہ ایسا مصور ہے. 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک ہے اللہ فرماتے ہیں الہ الخلق والامر. اب میں مصور پہ چونکہ بات کر رہا ہوں، ایک جملہ میں سن لیجیے. الہ الخلق والامر، امر بھی میرا ہے اور خلق بھی میں کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے امر اور چیز ہے، خلق. اب یہ لطف آئے گا آپ کو جملہ سن کر. امر اس کا مطلب ہے اور چیز ہے اور خلق اور چیز ہے. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کون. ہو جا ہو گئے. یہ ہے امر. یہ ہے سورج ہو جا ہو گیا، چاند ہو جا ہو گیا، تارو ہو جا ہو گئے، پانی ہو جا ہو گیا، پہاڑ ہو جا ہو گیا، ہلا ہوا ہلا فضا ہو جا. امر. خلق سے کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوں میں بنانا، سلسلہ وار بنانا، مرحلہ وار بنانا. ساری کائنات کو امر کہہ کے بنایا، انسان کو امر سے نہیں خلق کیا. انسان کو خلق کیا، تخلیق کیا، رفتہ رفتہ بنایا، قسطوں میں بنایا، مرحلہ وار بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے اٹھایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، مرحلہ قسطوں میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. مضغہ بنایا، مضغے کا عظام ہڈی بنائی، پھر ہڈی پہ لحمہ گوشت چڑھایا، ہڈی پہ لحمہ گوشت چڑھایا. اور اللہ فرماتے ہو انسان اپنی تخلیق پہ ذرا غور تو کر. ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیا، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. مجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے. یہ تھا انسان. اب میری تمہید پتنی آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ کیوں چلا ہوں، کہاں چلا ہوں، کہاں سے چلا ہوں، کہاں چلا ہوں اور کیوں چلا ہوں. پتنی میری گفتگو کو کہیں بوجھ تو نہیں پڑ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جو درس کا اپنا موڈ لے کے آیا تھا اسے میں نے تھوڑا سا مکس کیا ہے خطابت کے ساتھ، تھوڑا سا ہلکا پھلکا، ورنہ میرا ذہن کچھ اور تھا. وہ انشاءاللہ اگر میرے خیال میں کچھ سلسلہ کرونا کا یوں ہی چلتا رہا تو درس ہی کچھ دیا کرے. اللہ اللہ اللہ. اچھا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کہاں آئے. جتنے بھی اعلی نظر بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں بندے، یہ جملہ ان کے لیے کہیں زیادہ پہلے سے لطف والا. کہاں ہر بندہ
چاہتا ہے کہ میرا گھر اعلیٰ نہیں چاہتا؟ اعلیٰ. یہ جو اعلیٰ لفظ ہے نا، اس کا ایک متضاد ہے ادنا. بولو نہیں تو نہیں بھوک لگی. یہ ہے اعلیٰ، اس کا متضاد ہے ادنا. گھر اعلیٰ ہو ادنا نہ ہو، لباس اعلیٰ ہو ادنا نہ ہو. توجہ رکھنا، آپ کا لطف آئے گا. گاڑی اعلیٰ ہو، منصب اعلیٰ ہو ادنا نہ ہو، گھڑی اعلیٰ ہو ادنا نہ ہو. ہر چیز انسان چاہتا ہے اعلیٰ، لباس اعلیٰ. توجہ رکھنا، میں کیوں ادنا نہ ہوں؟ گھر اعلیٰ، دکان اعلیٰ، بزنس اعلیٰ. کوئی بھی بندہ ادنا کی جانب نہیں جانا چاہتا. یہ جملہ میرا سمجھ لیجئے گا، اگلی گفتگو سوکھی ہو جائے گی. کوئی بھی بندہ ادنا کی جانب، اگر کوئی ادنا کی جانب لپ کے، آپ اسے کیا کہو گے؟ سیانا ہے جی، بڑا بے وقوف ہے، بڑا چھلا ہے، انہوں شعوری کوئی نہیں، ادھر عقل ہی کوئی نہیں، ادھر دماغ ہی کوئی نہیں، انہوں کسی نے سکھایا ہی نہیں. لباس اعلیٰ نہیں باندھا، گھٹیا باندھا. اعلیٰ کہتے ہیں اچھی چیز کو، ادنا کہتے ہیں گھٹیا چیز کو. لباس اعلیٰ ہو، گھٹیا نہ ہو. توجہ رکھنا، گھڑی اعلیٰ ہو، گھٹیا نہ ہو، ادنا نہ ہو. یہ دونوں لفظ اعلیٰ اور ادنا مذکر ہیں. کیا ہے؟ مذکر. اور آپ کو اتنا تو پتا ہوگا، ہر مذکر کی تانیث مؤنث اس سے کم درجے میں ہوتی ہے. اور کرو باہر بیٹھے ہو کہہ لو، ہر مذکر کی مؤنث اس سے کم درجے پر ہوتی ہے. یہ دونوں لفظ اعلیٰ اور ادنا مذکر ہے. ان دونوں کی تانیث مؤنث ان سے ایک درجے کم ہوگی نا. ہر بندہ اعلیٰ چاہتا ہے، ادنا نہیں. صاحبان توجہ، مکان اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو. منصب اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو. گاڑی اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو. ادنا کوئی نہیں چاہتا. دونوں اعلیٰ بھی مذکر، ادنا بھی مذکر. اعلیٰ کی تانیث ہے علیا، ادنا کی تانیث ہے دنیا. جھٹکا لگ گیا. اعلیٰ کی تانیث ہے علیا، ادنا کی تانیث ہے. ادنا جو چاہے وہ تو بے وقوف، اور جو ادنا سے ایک درجہ کم چیز ہے دنیا، اسے چاہے انہوں کہندے ہوئے اے بڑا سیانا ہے، انہیں بڑی ترقیاں کیتیاں نے، انہیں بڑی لوٹ مار کیتی ہے، انہیں بڑی کرپشن کیتی ہے، انہیں اپنے نال بڑیاں پارٹیاں لالیاں نے. یہ بڑا سیانا ہے، بڑا چلاک ہے. یہاں ہیں ہم آئے. آیا کون؟ اشرف المخلوقات. میرے اوکھی بڑی سمجھائیے گا، آج تو شروع تو میرے نال ٹوڑ دے بعد آندا تو آیا اشرف. آیا کہاں؟ ادنا سے کم درجے پر دنیا، اس کی تانیث پر آیا. اور اسے آگے جب لپکا، اسے آگے جب چمٹا کہ مجھے تو یہی چاہیے، تو پھر رب نے کہا یہ تو انسان نہیں، کتے سے بھی بدتر ہے. یہ تو کتے سے بھی بدتر ہوگا. میں نے اسے بنایا تھا کہاں؟ میں نے اسے منصب دیا کیا کہاں؟ اور یہ چلا کہاں گیا؟ وہ انسان جو یہاں پر آیا تو اس کے آنے کا مقصد تھا معرفت، اس کے آنے کا مقصد تھا رب کی پہچان. اس پہچان کو کرانے کے لیے رب نے بھیجا اپنا قرآن.
کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا. اور اس پہ قرآن پہ میرا ایک پہلا جملہ سن لیجئے. قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے. قرآن میرے آقا کا، اگر آقا کو اور کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تو یہ ایک معجزہ ہی ایسا تھا کہ اس معجزے کا توڑ نہ کسی کے پاس ہے نہ ہوگا. کفر جتنی طاقت لگا لے قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. تو اڈی آواز ودے تے میں ایک جملہ بولا، تو اڈی آواز بلند ہوئے تے میں ایک جملہ بولا. کفر جتنا زور لگا لے نہ قرآن ختم کر سکتا ہے نہ قرآن والے ختم کر سکتا ہے. قرآن بھی رہے، قرآن والے بھی رہے. بولیے بولیے کیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. قرآن نے جو عقیدہ دیا، اقوام قرآن نے جو نظریہ دیا، اقوام قرآن نے جو اخلاق دیا، اقوام قرآن نے جو اخلاص دیا، اقوام قرآن نے جو دین دیا، اقوام قرآن نے جو اسلام دیا، اقوام قرآن نے جو معاشرت دی، اقوام اب جن کے پاس اقوام ہو اسے اس دنیا کے کتے جتنی زور لگا لے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ علماء ختم ہو سکتے ہیں. میرے آقا کا یہ ایسا معجزہ ہے. اس کی پہلی بات، پہلی دلیل اس کی زبان سے نکل رہا ہے یہ معجزہ جس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں. وہ کہہ دو یا سبحان، کسی سے پڑھا ہی نہیں، جو کسی مکتب میں گیا ہی نہیں، جو کسی سکول میں گیا ہی نہیں، جو کسی کے سامنے زانوے تلمت ہوا طے کیے ہی نہیں، کسی کے پاس پہنچا ہی نہیں، کسی کو استاد کہا ہی نہیں، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، سیکھنے کے لیے نہیں گیا. اس کی زبان سے وہ قرآن نکل رہا ہے، وہ قرآن نکل رہا ہے. ہر دور میں نبی کو رب نے معجزہ دیا جو اس دور میں چیز تھی تاکہ اس پر حاوی آ جائے. حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ کو معجزہ وہ عطا کیا جو تمام جادوگروں پر حاوی آ گیا. حضرت سلیمان کو بادشاہت ایسی دی، تمام بادشاہوں پر حاوی آ گئی. حضرت عیسیٰ کو حکمت ایسی دی، حکمت کے زمانے میں جو تمام حکیموں پر حاوی آ گیا. حضرت داؤد کو لالا سخن احساس کیا جو اس زمانے میں حاوی آ گیا. میرے آقا کے زمانے میں اہل عرب شاعر تھے، اہل عرب کلام لکھنے والے تھے، اہل عرب کلام بولنے والے تھے، اہل عرب بیان کرنے والے تھے، اہل عرب ادیب تھے، اہل عرب خطیب تھے. میرے اللہ نے قرآن ایسا دیا اور پھر اس پورے عرب کو چیلنج کر دیا کہ اس جیسی ایک فاتو بصورت من مثلی ایک جیسی صورت کو بنا کے لے آؤ. اور لبید شاعر جو عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے وہ آیا. اس نے کعبے کی دیوار پہ جب دیکھا کہ لکھا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب یہ پڑھا تو وہ کہہ اٹھا مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. یہ بندے کا کلام نہیں، کہہ دو یا یہ کسی انسان کا کلام. لبید، اور وہ لبید سب سے بڑا شاعر تھا. حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا شاعر ایسے ایسے عرب کے، اور وہ ایسے شاعر تھے آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. عرب کی بچیاں بچے فی البدی کئی گھنٹوں شعر کہتے تھے. وہ جنہوں نے کہا تھا پیارے آقا کے یثرب میں داخل ہونے پر طلع البدر علینا، فی البدی کہا تھا اور طلع کہا تھا. میں اس جانب جاؤں گا تو بات ادھر چلی جائے گی. طلع کہا تھا، بدر چاند ایسا جو 14ویں رات کا ہو. طلع طلوع اسے کہتے ہیں جو پورے کا پورا ابھرے، جو پورے کا پورا ابھرے. اب پہلی رات کا ہلال ہے وہ پورا نہیں، پھر قمر ہے پورا نہیں. اب ان کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، کیونکہ بدر کہنا تھا تو کہنے لگی طلع البدر علینا، بدر طلوع ہو گیا ہے. کیونکہ بدر 14ویں رات کا چاند پورا چاند ہوتا ہے.
اتنی فصیح اور بلیغ زبان، اور اللہ رب العزت یہ جس کا درد سے چلتا ہے، اور اللہ کرے یہ جامعہ قاسمیہ پھیرا میں چلتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں شک نہیں۔ میں چونکہ قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں اور علماء کرام میرے دائیں میں بیٹھے ہیں، میں غوطہ لگانے چلا ہوں اپنے ذوق میں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے وہ کتاب، توجہ ہے، ذالک وہ کتاب، فی اس میں، اب اس میں ہوتا ہے نزدیک کے لیے، قریب کے لیے، وہ کتاب یا یہ کتاب، کیونکہ صرف فی نہیں، فی ہی، ہاں اس میں ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب۔ توجہ ہے۔ اب میں علماء کرام کے سبق ایک سنا رہا ہوں، کوئی سی بھی تفسیر اٹھا لیجیے، تفسیر مظہری اٹھا لیجیے، معارف القرآن اٹھا لیجیے، ذالک وہ کتاب، فی ہاں اس میں ضمیر ہے، یہ کتاب۔ کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ توجہ، کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، واحد کا صیغہ، کتاب ایک ہے، پھر اللہ وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب ایک تھی، ایک ہے، لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی، یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دی۔ معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ تھوڑا جو مسکرا دے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ بڑا ہمیں جھومن والا جملہ آ گیا، میں بھی درستے ہی بیٹھا، خیر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ بولو نا، بولو نا، اللہ کعبہ سے شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی، شک نہیں، وہاں سے میں نے اٹھائی، جبریل کے حوالے کی، شک اس پہ بھی نہ کرنا، میں نے اسے امین بنایا ہے۔ اور سنیو، بولو یار بولو، میں نے اسے امین بنایا ہے، اس پہ بھی شک نہیں۔ لوح محفوظ پہ تھی، شک نہیں، جبریل کے پاس آئی، شک نہیں، جبریل نے قلب مصطفیٰ پہ اتاری، شک نہیں، قلب مصطفیٰ سے لب مصطفیٰ پہ آئی، شک نہیں، لب مصطفیٰ سے صدیق کے کانوں میں گئی، شک نہیں، صدیق کے کانوں سے نکلی، عثمان صدیق کے لبوں سے نکلی، عثمان کے پاس پہنچی، شک نہیں، شک نہیں، صدیق کے پاس پہنچے، شک نہیں، فاروق کے پاس پہنچے، شک نہیں، معاویہ کے قلم پہ آئے، شک نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے نا، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک